جیت گئے دیکھ 72 سجدے، نو کے نیزہ پر بھی کرتے ہیں کٹے سر سجدے۔ عصر عاشور تہے تیغ ہوا ایک سجدہ، اور اس سجدے سے آباد ہیں گھر گھر سجدے، اور اس سجدے سے آباد ہیں گھر گھر سجدے۔ حضرات، ادارے کا تعارف، اس کی کارکردگی اور سالانہ خدمات پیش کرنے کے لیے استاد محترم محمد تقی صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور چند معلومات پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد بلند سلام۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد ففوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ادارہ ہے فاطمہ الزہرا ٹرسٹ کے زیر نگرانی ایک مرکز تحقیقات و مرکز تعلیم و تحقیقات قرآن کے نام سے جو ادارہ ہے، وہ قرآن فہمی کے حوالے سے کام کر رہا ہے 2017 سے۔ چونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ جو کتاب ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے خداوند عالم نے اس کتاب کو نازل کی ہے۔ اس کتاب اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کی طرف اللہ کی جانب گامزن رہے۔ جیسے کہ ہمارے جو دو مقالہ پیش کرنے والے حضرات نے قرآن کے حوالے سے بہت ساری آیات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو انسان ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور ان آیات کو پڑھنے اور سننے کے بعد انسان کے پاس کوئی ایسا چارہ یا ایسی کوئی صورتحال باقی نہیں رہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف یا خدا کی جانب گامزن ہو، اور خدا نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس قرآن کو خداوند عالم نے نازل کیا ہے، اسی کو خداوند عالم نے صراط مستقیم فرمایا ہے۔ اور یہ صراط مستقیم جو ہے خداوند عالم نے اللہ انسان کی منہ کے اندر یہ زبان ڈال کے کہا کہ یہ مجھ سے بار بار اس چیز کی طلب کرتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر خداوند عالم نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس کتاب کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، اس طریقے سے اس سے پہلے ہمارے جو دو مقالہ پیش کرنے والے افراد نے متقین کو ہی پیش کیا، ظاہر بات مومنین ہے، اور سجدہ کرنے والے جو افراد تھے ان کی کیا خصوصیات ہے، وہ دراصل متقین سے ہی نکلا ہے۔ خداوند عالم نے پہلا جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے اندر وہ متقین ہے۔ لہٰذا قرآن کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن سے منسلک ہونا ازحد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اور آپ کا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہیں جس کی براہ راست جو زبان ہے وہ عربی نہیں ہے۔ اب چونکہ قرآن عربی میں ہے، اب عربی سے مراد وہ کمیونیکیشن نہیں ہے جس طریقے سے
آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ حقیقی زبان ہے، اوریجنل لینگویج ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی کہ انسان کو خداوند عالم جب انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر ایک لینگویج، ایک زبان انسٹال کی گئی، وہ عربی ہے۔ عربی کا مطلب بنیادی طور پہ اظہار کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور باقی ہم اور آپ جو زبان سیکھتے ہیں یا بولتے ہیں وہ ہے ثقافتی زبان، اسی لیے وہ اس زبان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے حضور جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، تو ہم اسی زبان میں بات کرتے ہیں جس زبان کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، جس کو قرآن کی زبان کہتے ہیں، کیونکہ اس زبان کے اندر جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے وہ ہماری زبان کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اور آپ کی زبان ثقافتی زبان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچہ ایک جگہ پیدا ہوتا ہے تو ایک زبان بولتا ہے، تو اس کا بچپن ایک جگہ گزرتا ہے تو وہ اس علاقے کی زبان وہ بولتا ہے، پھر جوانی کسی اور علاقے میں اگر چلا جاتا ہے تو وہ والی زبان بولتا ہے۔ تو یہ جو ثقافتی زبان ہے، ہم اور آپ اپنے فلاح و بہبود کے لیے، اپنی کمیونیکیشن کے لیے جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں وہ ثقافتی زبان ہے، کلچر لینگویج کو کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ثقافتی زبان جو ہے یہ ہر 3 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہوتی رہتی ہے، زندہ ہوتی ہے اور اس کے بعد نابود بھی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری زبانیں تھیں، ختم ہو گئی، اور بہت ساری زبانیں آتی بھی جائے گی۔ لہٰذا قرآن کی جو زبان ہے وہ حقیقی زبان ہے، اس لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا احب العربی لثلاث، میں 3 وجہ سے عربی کو پسند کرتا ہوں۔ لأنها لغت اللہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے، ولغتی، اور میری زبان ہے، ولغت اہل الجنہ، اور اہل جنت کی زبان ہے۔ یعنی ہماری ابتدا بھی عربی ہے، قرآن کی زبان ہے، اور ہماری انتہا بھی قرآن کی زبان ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ جو تعلق اس زبان کے اندر جو ہوتی ہے وہ دوسری ہماری ثقافتی زبان میں نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد کے اندر جو مفہوم و معانی ہے وہ دیگر زبانوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم کے اندر جو معنی و مفہوم، گہرائی اور گہرائی ہے وہ دیگر زبانوں کے اندر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں، جس طریقے سے ہمارے مقالہ پیش کرنے والوں نے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ہر بات کو انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی، اگرچہ ترجمہ وہ پڑھ بھی رہے تھے ہماری استفادے کے لیے، تاکہ ہم مستفید ہو جائے۔ لہٰذا ہم اور آپ قرآن کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کل اللہ کے سامنے ہم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ بار الہ ہماری زبان تو عربی نہیں تھی، ہم تو عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم قرآن کے قریب نہیں آ سکے، لہٰذا ہم نے ترجمے سے استفادہ کیا۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ترجمے کے اندر بھی بہت سارے ڈائیورسٹی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہے، کیونکہ ترجمے کے جو الفاظ وہ انسان کے خیالات ہیں، انسان کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں، اور انسان آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے سے متاثر ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے اندر ایک نظریہ ہوتا ہے، بسا اوقات ظاہری بات ہے وہ اپنے اساتذہ سے متاثر ہوتا ہے، اور بہت دفعہ ظاہری بات ہے وہ اپنے مکتب فکر سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کے سامنے حجت پیش کریں کہ میں نے فلان کا ترجمہ پڑھا تھا، تو خدا نخواستہ اگر ہمیں ہدایت نہ ملنے کی صورت میں اللہ ہمیں یہاں پکڑے گا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم فلان کا ترجمہ دے گے، یعنی ہم نے قرآن کی طرف جانا ہے۔ تو لہٰذا قرآن بینات، قرآنک ریسورس سینٹر نے یہ کوشش کی ہے، ظاہری بات ہے یہ فاطمہ الزہرا ٹرسٹ کے ایک ذیلی ادارہ ہے، 2017 کے اندر یہ کوشش کی کہ قرآن کو سمجھے، ایک عام انسان تک، ایک عام افراد تک، ایک عام لوگوں تک قرآن کو پہنچانے کے لیے خود قرآن کے ہی زبان سے استفادہ کیا جائے۔ اس لیے ہمارے پاس جو ایک نصاب کی کتاب ہے ترجمہ مفاہیم القرآن،
جو ایران کے اندر یہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے، وہ نصاب ترتیب دینے والے بھی عام لوگ ہیں، عام زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں خاص فکر کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے۔ یعنی اگر میں اس کو کھل کر بتا دوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ایک ڈاکٹر بھی، ایک انجینئر بھی، پہلے اس کو مولوی بننا پڑتا ہے، پھر ایک مدرساتی نگاہ سے قرآن کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے، ظاہر بات ہے اس نے زندگی بھر طبابت پڑھی ہے، تو طبابت کی نگاہ سے دیکھے۔ ایک عام آدمی ہے، عام نگاہ سے قرآن کو دیکھے، کیونکہ قرآن تو ساروں کے لیے ہدایت ہے نا۔ اگر میرا تعلق مدرسے سے اگر نہیں ہے، میرا تعلق ظاہر بات ہے اس آداب سے اگر نہیں ہے، تو پھر میں تو ایک خاص معاشرے سے، خاص اس سے تعلق ہے۔ تو جب ہم قرآن کو یا اللہ درود بھیج محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوش آمدید۔ تو یہ کوشش کی، بینات قرآنک انسٹیٹیوٹ نے یہ کوشش کی کہ قرآن کو ایک عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ذمہ داری کو انجام دے۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے حد المقدور کوشش کی کہ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور اس سلسلے کے اندر کوالٹی آ جائے اور کوانٹٹی کے ساتھ کام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے عربی زبان پر بھی توجہ دینے کی کوشش کی حد المقدور۔ باقاعدہ عربی نصاب رکھا گیا، اور تاکہ عربی زبان کسی حد تک قاری قرآن کو سمجھ میں آ جائے، اور تاکہ قرآن کے اصل جو مفہوم ہے وہ حد المقدور ظاہری بات ہے سمجھ میں آ جائے۔ جس طریقے سے ابھی آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ بہت ساری آیات پیش کی جا رہی تھی، ان میں سے بہت سارے سامعین کو شاید سمجھنے میں اتنی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، قرآن کے جس طریقے سے انشاءاللہ ابھی آغا صاحب سے ہم استفادہ کریں گے، قرآن کے کیا مراتب ہے۔ پچھلے سال بھی آغا صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے پیش کی تھی، عوام کو قرآن کس طریقے سے سمجھنا چاہیے، خواص کو قرآن سمجھنے کے کیا مراتب ہے۔ تو آج بھی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مفسر قرآن علامہ شیخ محمد حسن صلاح الدین ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، تو آغا صاحب سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ تو عربی کو ہم نے لازمی قرار دیا۔ اس کے بعد خاص طور پہ ہم نے ایک یہ کوشش کی کہ یہ جو ہمارے سلسلے کے اندر صرف جو ہے ٹیچر، استاد اور شاگرد، صرف شاگرد کی تعداد نہ بڑھائی جائے، ساتھ ساتھ ہم نے استادوں کے اوپر بھی ہم نے کوشش کی۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کلاس کے اندر جو ہونہار یا جو زیادہ پک کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی، اور ان کو ہم نے پالش کی، اور ان کو ہم نے عربک کی سپورٹ کی، اور ان کو ہم نے یہ ذمہ داری دی تاکہ وہ قرآن پڑھائے۔ یوں ماشاءاللہ سے یہ ایک خوش افزا سلسلہ جاری ہوا۔ اس وقت اس ادارے کے زیر نگرانی کراچی کے مختلف مقامات پہ کلاسز ہوتی ہے، جس کا جو گلشن حدید اور جعفر طیار سے لے کر آگے ہمارے جو گلستان سوسائٹی تک کلاس ہوتی ہے۔ کم از کم اس ادارے کے زیر نگرانی جو فارغ ہونے والے جو اساتذہ ہے وہ 2 درجنوں سے بھی زیادہ ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اساتذہ بھی کلاسز ہوتی ہے، اور ان کی کلاس بھی آگے کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کی عربی اور بہتر طریقے سے وہ سیکھیں، کیونکہ 3 کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ عربی کی کلاس لیں، عربی کو بہتر طریقے سے سیکھیں تاکہ قرآن کو بہتر طریقے سے وہ سمجھ سکے۔ اور پھر ادارے کی یہ روایت رہی ہے کہ یہ جو فارغ التحصیلان ہیں، یہ جو 3 کتابیں مکمل کرنے والے ہیں، ان کے اعزاز میں ایک جلسہ منعقد کیا جائے، اور ان کی خدمت میں ایک تشویق کے لیے ایک سند دی جائے۔ اس لیے سال میں ہم 1 مئی کو یہاں جمع ہوتے ہیں۔ 1 مئی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آج کا جو دن ہے وہ آیت اللہ مطہری سے منسوب ہے۔ آیت اللہ مطہری کی آج غالباً شہادت ہے، اور
قرآن کو پھیلانے میں جس طریقے سے آیت اللہ مطہری نے کام کیا ہے آسان طریقے سے، بلکہ دین کو پھیلانے میں جس طریقے سے آیت اللہ مطہری نے کام کیا ہے شاید ہمیں اس طریقے سے اور کہیں نظر نہیں آتے ہیں. لہٰذا آیت اللہ مطہری کو ہر کوئی اپنا استاد مانتا ہے. لہٰذا اس مناسبت سے ہم نے 1 مئی کو مخصوص کیا کہ آج ہمارے شرکاء کی خدمت میں ہم کچھ وہ پیش کریں. آج کے اس جلسے کے اندر ہم تقریباً یوں تو سال بہ سال میں پوری ڈیٹیل نہیں پڑھوں گا. ہم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو تقریباً شروع میں ہمارے پاس کوئی 36 افراد کے درمیان ہم نے تقسیم یہ اسناد پیش کیا. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، 50 کے قریب پہنچا. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، 60 کے قریب پہنچا. اس سال انشاءاللہ ہمارے شرکاء کے درمیان اس وقت ہمارے پاس جو سند حاصل کرنے والے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ 71 سے زیادہ ہے. 71 سے زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یوں یہ سلسلہ سال بہ سال بڑھ رہا ہے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ سلسلے میں اپنا تعاون کریں اور سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں. اس فکر کو، قرآن فکر کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں. علماء سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. آپ تمام برادران اور خواہران سے بھی گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، آگے پھیلائیں، تاکہ گھر گھر اور ہر فرد تک قرآن فہمی کا یہ سلسلہ پہنچے اور قرآن سے حقیقی معنوں میں وہ ہدایت حاصل کرے. اور تاکہ ہم جو روزانہ ہم جو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کے اوپر ہم گامزن رہے اور صراط المستقیم کو ہم حاصل کریں، اور تاکہ ہم حقیقی معنوں میں ایک بندے خدا کی جو زندگی جو خداوند تعالیٰ نے مقرر کی اس طریقے سے گزارے. یہاں میں اپنی بات کو یہاں میں روک دوں گا اور آپ اور آغا صاحب کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. آپ تمام کا بہت بہت مشکور ممنون. اب میں گزارش کروں گا مفسر قرآن شیخ محمد حسن صلاح الدین، آپ نے تفسیر جو لکھی ہے نور الاذہان فی تفسیر قرآن کے نام پہ 9 جلدوں پر جو تفسیر لکھی ہے. آپ کا تعلق قرآن سے ہے. حقیقی ان علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جو قرآن کو نمو کے لیے پیش نہیں کرتے. ہم نے کافی مرتبہ آغا صاحب سے گزارش کی کہ آغا صاحب آپ نے جو تفسیر لکھی ہے ہم ذرا وہ لوگوں کو بتائے، ایک رونمائی ہو. تو آغا صاحب نے بالکل سختی سے منع کیا. انہوں نے کہا کہ زندگی میں نے ایک کام کیا خدا کے لیے، یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ اس کے اندر دوسرے لوگ بھی شامل ہوں، یعنی دکھاوا نہ ہو. تو یہ ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی ہے. آغا صاحب نہ صرف قرآن کو پڑھنے والے نہیں ہیں بلکہ قرآن کو نہ صرف پڑھانے والے ہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ایک انکساری کو آپ دیکھیں گے. آغا صاحب نے جو جس طریقے سے قرآن کو پیش کیا ہے اور پچھلی جو آغا صاحب نے جو جس طریقے سے جو خطاب کیا تھا وہ ظاہر بات ہے ہر شرکاء کے ذہن کے اندر یہ موجود ہے. اس دفعہ بھی ہم آغا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آغا صاحب قرآن فہمی کے راہ میں ہمارے لیے کچھ نصیحتیں فرمائیے گا. آغا صاحب کے ہم انتہائی مشکور ممنون ہیں. تشریف لا رہے ہیں شیخ محمد حسن صلاح الدین مفسر قرآن. بہت شکریہ. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے.